बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम है 10 मार्च है और दिन है इतवार का। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई है, लिहाजा तमाम इदारे, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ की क़यादत के मातहत काम करेंगे। तो क्या वो तमाम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो 9 मई के बाद से अब तक रूपोश हैं, मंजर आम पर नहीं आए, क्या उनको सामने आ जाना चाहिए? खास तौर पर इस टाइम तहरीक इंसाफ जो एक एहतजाजी तहरीक चला रही है, इंतखाबात में धांधली के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है, वो तमाम रहनुमा जो 9 मई के बाद से अब तक रूपोश हैं, सामने नहीं आए, उनको सामने आकर इस एहतजाजी तहरीक को खुद लीड करना चाहिए। इस हवाले से इमरान खान ने उन तमाम रहनुमाओं के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। आज 10 मार्च है, इतवार का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो चुका है। इस टाइम किस किस शहर में लोगों की बड़ी तादाद बाहर निकली है, पुलिस कहां कहां पर मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की क्या सूरत हाल है, तमाम तर तफसीलात आपको बता देता हूं। लेकिन पहले इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम रूपोश रहनुमा जो मंजर आम पर नहीं आए, उनके हवाले से जो फैसला किया गया है उसके बारे में आगाह कर देता हूं। देखिए, मुराद सईद, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, कासिम सूरी समेत अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग हैं जो रूपोश हैं, जो सामने नहीं आए। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हवाले से मैं तवातुर से अपनी वीडियोस में आपको बता रहा था कि पॉलिसी बड़ी सख्त है, यानी ताकतवर इदारों की जानिब से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यह क्लियर किया गया है कि कुछ लोगों को हर सूरत में गिरफ्तार किया जाएगा, कुछ लोगों का मिलिट्री ट्रायल होगा, यानी फौजी अदालतों में उनके केसेस चलाए जाएंगे, जिसमें मुराद सईद है, जिसमें मियां असलम इकबाल है, कासिम सूरी या हम्माद अजहर के बारे में शायद पॉलिसी इतनी सख्त नहीं है जितनी सख्त मुराद सईद और मियां असलम इकबाल के हवाले से है। आपने देखा कि मियां असलम इकबाल को पंजाब में ओपोजिशन लीडर बनाना था, लेकिन वो पंजाब असेंबली आज तक नहीं आ सके। हालांकि पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ दूसरी बड़ी जमात है, लेकिन अभी तक पंजाब असेंबली के किसी एक सेशन में मियां असलम इकबाल साहब नहीं आ सके, क्योंकि पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। फिर मुराद सईद, जिनके ऊपर पिछले 10-11 महीनों से सबसे ज्यादा नजरें हैं, मुराद सईद को गिरफ्तार करने के लिए सबसे ज्यादा ऑपरेशंस किए गए। कहा जाता है कि मुराद सईद को जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उनका केस मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा। क्या इमरान खान ने मुराद सईद की वापसी का फैसला कर लिया है? क्या मुराद सईद मंजर आम पर आने जा रहे हैं? कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मुराद सईद के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुराद सईद को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कोई आला ओहदा दिया जाए, ऐन मुमकिन है उनको मुशीर दाखिला बना दिया जाए। कुछ लोगों ने इमरान खान को यह भी तजवीज़ दी थी कि आप मुराद सईद को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर बनवाकर सेनेट में ले आए, ताकि मुराद सईद के ऊपर वो जो एक तलवार लटक रही है, या यूं कह लीजिए कि उनके हवाले से जो इदारों की सख्त पॉलिसी है वो पॉलिसी थोड़ी सी तब्दील हो सके। लेकिन सेनेटर तो एजाज चौधरी साहब भी हैं, सेनेटर तो और भी लोग हैं, फैसल जावेद खान भी थे, उनको भी कितना अरसा रूपोश रहना पड़ा, और जब वो मंजर आम पर आए फिर उन्होंने आकर सेनेट के इजलास में शिरकत शुरू की। तो क्या मुराद सईद अगर सेनेटर बन जाएंगे तो क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी? ये वो सवाल थे जो इमरान खान ने उन लोगों से पूछे जो ये तजवीज लेकर इमरान खान के पास आए थे। अब चूंकि आज एहतजाजी तहरीक का एक दूसरा राउंड है, इससे पहले भी इतवार वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था, वो भी मुल्क गिर एहतजाज था। इमरान खान ने कल अपनी तमाम तर कानूनी टीम को यह हदायत की थी कि हर उम्मीदवार जो जीता है, जो हारा है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर टिकट होल्डर अपने अपने हलकों में निकलेगा, इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज करेगा, और इंटरेस्टिंगली वो तमाम लोग जो 9 मई के बाद से अभी तक रूपोश हैं, सामने नहीं आ सके, वो भी बाहर आ जाएं। उनमें से इमरान खान ने कुछ लोगों का कहा था कि ये लोग ना आए, लेकिन कुछ लोग जो जिनके ऊपर इदारों की पॉलिसी सख्त नहीं है, या जिनको शायद सिर्फ पुलिस गिरफ्तार करेगी और उनका केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलेगा, उनको मंजर आम पर आ जाना चाहिए। मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान ने उन तमाम रहनुमाओं को सामने आकर एहतजाजी तहरीक लीड करने का कह दिया है, जिसमें हम्माद अजहर साहब हैं, जिसमें कासिम सूरी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के और रहनुमा हैं, कुछ पंजाब के टिकट होल्डर्स हैं। पंजाब के टिकट होल्डर्स में से भी अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो 9 मई के बाद से मंजर आम पर नहीं है। कई तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी हैं जो छुपे हुए हैं, पुलिस की गिरफ्तारी से बच रहे हैं। उनके हवाले से भी अब तहरीक इंसाफ ने यह हदायत कर दी है कि सब लोग सामने आ जाएं
اور عمران خان نے اپنی قانونی ٹیم کو کہا ہے کہ اگر دیگر صوبوں کے اندر ان تمام رہنماؤں کے لیے کوئی مسائل ہوں، مشکلات ہوں، تو ان روپوش رہنماؤں کو منظر عام پر آنے کے بعد خیبر پختونخوا میں شفٹ کر دیا جائے۔ دیکھیے، میں اسی لیے بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اب کم از کم ایک صوبہ ایسا ہے جہاں پر وہ کاروائیاں نہیں ہوں گی جو کاروائیاں پچھلے 10-11 مہینوں سے صوبے میں ہو رہی تھی، کیونکہ اب علی امین گنڈا پور وہاں پر وزیر اعلیٰ ہے، پولیس ان کے انڈر ہے، بیوروکریسی ان کے انڈر ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ عدالتوں میں بیٹھے ججز بھی اب تھوڑا سا کم از کم یہ خیال ضرور کریں گے کہ جس صوبے میں بیٹھ کر وہ ناانصافی پر مبنی فیصلے کریں گے، اس صوبے کے اندر حکومت بھی اسی سیاسی جماعت کی ہے۔ سو لہٰذا تحریک انصاف کی تمام تر قیادت کا جب خیبر پختونخوا میں انہوں نے حکومت بنائی تو کم از کم یہ آسانی ضرور ان کو اس صوبے تک ضرور ہو گئی کہ اب وہ کاروائیاں نہیں ہوں گی۔ سو لہٰذا اطلاعات کے مطابق حماد اظہر، قاسم سوری، ان لوگوں کو منظر عام پر آ کر جو ہے وہ احتجاجی تحریک کو لیڈ کرنے کا کہہ دیا گیا، کیونکہ خود ظاہر ہے عمران خان جیل کے اندر ہیں۔ عمران خان اگر باہر ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی، پھر تو obviously عمران خان نے خود یہ تحریک کو لیڈ کرنا تھا، عمران خان نے خود جو ہے وہ احتجاج کرنا تھا، لانگ مارچ بھی کرنا تھا۔ اور اب تو یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں دھاندلی کے خلاف لانگ مارچ کرنے کا پلان کر رہی ہے، یعنی عمران خان نے گرین سگنل دے دیا ہے۔ اسد قیصر اور خیبر پختونخوا کی جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی اور یہ جو اچکزئی صاحب کی جماعت ہے، ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کر کے، جی ڈی اے کے ساتھ رابطہ کر کے ایک روڈ میپ تیار کیا جائے گا اور عید کے بعد جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے گا۔ لہٰذا ابھی ان تمام رہنماؤں کا منظر عام پر آ کر خود احتجاجی ماحول یا احتجاجی تحریک کا ایک انوائرمنٹ بنانا ضروری ہے۔ مراد سعید کے حوالے سے بہرحال ابھی تک یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مراد سعید کو عمران خان کی جانب سے پیغام بھجوایا گیا ہے کہ آپ منظر عام پر نہ آئیں۔ میاں اسلم اقبال کے حوالے سے بھی عمران خان کا وہی پیغام ہے جو مراد سعید کے حوالے سے ہے کہ آپ دونوں ابھی تک جو چھپے ہوئے ہیں، روپوش ہیں، آپ رہیں، کیونکہ میاں اسلم اقبال صاحب کو تو پشاور ہائی کورٹ نے ضمانت بھی دے دی تھی، لیکن اس کے باوجود پنجاب کی پولیس پشاور چلی گئی تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کے حوالے سے بے شمار خبریں ہیں کہ جناب ان کو ان کا کورٹ، ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا۔ حسان نیازی کے حوالے سے جو عمران خان کے بھانجے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی اطلاع تھی، خیر وہ تو گرفتار بھی ہو گئے، ان کا کیس بھی ملٹری کورٹ کے اندر چل رہا ہے۔ تو مراد سعید اور میاں اسلم اقبال صاحب کے حوالے سے بھی یہی پالیسی ہے کہ جناب ان کو جو ہے وہ جلد نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن عمران خان کوئی راستہ نکال رہے ہیں، کیا کوئی ان کو سینیٹر بنوایا جائے گا، خیبر پختونخوا حکومت کے اندر کوئی اعلیٰ عہدہ دیا جائے گا، یعنی کچھ نہ کچھ پلان عمران خان بھی کر رہے ہیں کہ کیسے ان تمام رہنماؤں کی اب واپسی ہو، کیونکہ اب ظاہر ہے واپسی ہونا بھی ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اپوزیشن کے اندر ہے، پھر صوبے کے اندر حکومت میں ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو وہ اپنے تمام رہنما واپس ضرور چاہیے جو ایک مضبوط آواز ہیں، جو دلیر آواز ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز کو ٹی وی پر بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اسمبلی کے فلور پر بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، پھر خیبر پختونخوا حکومت کے اندر بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کی ضرورت اس ٹائم عمران خان کو ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، اور مراد سعید، میاں اسلم اقبال، یہ تو شاندار لوگ ہیں عمران خان کی ٹیم کے۔ ان لوگوں کو منظر عام پر لانے کے لیے بھی عمران خان نے باقاعدہ طور پر پلان بنانا شروع کر دیا۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چونکہ آج اتوار کا دن ہے، آج سے ہی عمران خان نے کہا تھا، یعنی آج اتوار کے دن ہی عمران خان نے قاسم سوری، حماد اظہر اور تمام لوگوں کو کہا تھا کہ آپ سامنے آئیں، آ کر خود لیڈ کریں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، ملتان اور کراچی، ان شہروں میں، پشاور میں تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے، خود صوبائی حکومت اس احتجاج کو مینج کر رہی ہے۔ کل رات کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو ہے انہوں نے خود تمام تر ان جگہوں کا دورہ کیا تھا جہاں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے قیادت نے یا رہنماؤں نے یا کارکنوں نے احتجاج کرنا تھا۔ بہرحال اب سے کچھ دیر پہلے جی پی او چوک کے مناظر یہ تھے کہ جناب پولیس کی ایک بہت بڑی نفری پہنچ چکی ہے، ملتان میں پولیس کی نفری پہنچ چکی ہے، فیصل آباد گھنٹہ گھر چوک میں پولیس کی نفری پہنچ چکی ہے، اسلام آباد میں پولیس نے پورا جو ہے وہ کارڈن آف کر دیا ہے۔ لہٰذا چونکہ پنجاب حکومت میں سب سے زیادہ دباؤ ہے اس انتخابات میں دھاندلی کے خلاف، کیونکہ یہ پوری حکومت ہی جعل سازی سے بنی ہے، ویسے تو وفاق بھی بنی ہے لیکن پنجاب میں تو بالکل ہی سرے سے انت مچائی ہوئی تھی نا، لہٰذا اس صوبے میں سب سے زیادہ احتجاج بھی ہو رہا ہے اور اس صوبے کے اندر سب سے زیادہ ڈر بھی مریم بی بی کی حکومت کو لگا ہوا ہے۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق تقریباً 4:30 بج چکے ہیں جب یہ ویڈیو میں بنا
بنا رہا ہوں تو اطلاعات کے مطابق لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد احتجاج کے لیے باہر نکلی ہے. پولیس نے کئی جگہ پر کریک ڈاؤن بھی کیا, جیسے فیصل آباد کے اندر خبریں آئی تھی کہ کریک ڈاؤن کیا گیا جی پی او چوک لاہور میں. تو پولیس کی ایک بہت بڑی نفری موجود ہے. جو اب سے کچھ دیر پہلے مجھے کہیں سے مناظر آئے تھے, کچھ رپورٹرز نے بھیجے تو انہوں نے بتایا کہ یوں لگ رہا ہے کہ شاید پورے پنجاب کی پولیس جو ہے وہ صرف لاہور والے احتجاج کو روکنے آئی ہے. یعنی مریم بی بی ایک احتجاج سے اتنی خوفزدہ ہے کہ پورے پنجاب کی پولیس ڈپلوائے کر دی ہے لاہور کے جی پی او چوک میں, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر یہ احتجاجی تحریک چلتی رہی ہے, احتجاج بڑھتا رہا تو مریم نواز شریف کی حکومت ختم ہو جائے گی. یہ احتجاج تو مریم بی بی کی حکومت کو لے ڈوبے گا اور اب یہ تحریک رکنی نہیں ہے. میں آپ کو بار بار اسی لیے یہ بات کرتا ہوں کہ تمام سینئر صحافی یہ چیخ چیخ کر بات کر رہے ہیں آپ بے شک احتجاج کو روک لیجئے, آپ بے شک ایک کریک ڈاؤن کر لیجئے, لیکن کسی صورت اب یہ احتجاجی تحریک نہیں رکنی. عمران خان نے کسی صورت آپ کو اپنا مینڈیٹ ہضم نہیں کرنے دینا. یہ مینڈیٹ تحریک انصاف کا تھا, آپ کو یہ مینڈیٹ واپس دینا ہی پڑے گا. ہاں, عمران خان اگر خود باہر ہوتے تو پوزیشن مختلف ہوتی, لیکن اس کے باوجود عمران خان جو ہیں وہ ہر صورت میں اپنے تمام تر عہدیداران کو, اپنے امیدواران کو جو الیکشن میں ان کے امیدوار تھے ان کو متحرک کر رہے ہیں, موبلائز کر رہے ہیں. ان کو بار بار یہ کال دی جا رہی ہے کہ جو اپنے گھر سے نہیں نکلے گا, جو احتجاج نہیں کرے گا, اس کو اگلی دفعہ ٹکٹ نہیں ملے گا. اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ 8 فروری والے دن عمران خان کی ٹکٹ کی اہمیت کیا ہے. جس کو ٹکٹ ملا وہ جیت گیا. اس کی پولیٹیکل سٹرگل تھی نہیں تھی, اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ تھا نہیں تھا, اس کو اپنے حلقے میں لوگ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے, صرف تحریک انصاف کے ٹکٹ نے, عمران خان کے نام نے اس کو انتخابات جتوا دیے. لہٰذا لوگوں کو باہر نکالنا اب ان تمام امیدواران کی ذمہ داری ہے. اب سے کچھ دیر بعد اس احتجاج کی کوئی شکل نکل آئے گی. پاکستان تحریک انصاف کیا آج بھی ایک بڑا احتجاج کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیا لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوگی؟ کیا پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوگی؟ اور سب سے اہم بات, عمران خان کی ہدایت کے مطابق کیا وہ تمام روپوش رہنما جو 9 مئی کے بعد سے اب تک لاپتہ ہے, روپوشیں چھپے ہوئے ہیں, وہ منظر عام پر آ کر خود احتجاج کو لیڈ کریں گے؟ کیا ان کو پولیس گرفتار کرے گی؟ تمام تر صورتحال سے میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگاہ کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.